بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اکٹھے رہنا چاہتی ہے، اکٹھے رہتی ہے، ایک معاشرہ بنا کر رہتی ہے، اور جب ایک انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو لازماً وہاں پر کسی نہ کسی فرد کی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں اس وقت 4 نظام ایسے موجود ہیں جو انسانوں پر حکومت کرتے آئے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ حکومت کرنے کے 4 نظام ہیں۔ پہلا نظام جس میں قانون فرد واحد کا ہوتا ہے اور حکومت بھی اسی فرد واحد کی ہوتی ہے، یعنی وہ خود ہی قانون بناتا ہے اور خود ہی اس کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے۔ اس نظام کو نظام بادشاہت کہتے ہیں کہ وہ بندہ اس کا جو دل چاہے وہ قانون بناتا ہے، جس کو چاہے سزا دے دیتا ہے، جس کو چاہے چھوڑ دیتا ہے، انعامات دے دیتا ہے، یعنی اس کی مرضی کے اوپر منحصر ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے، کس کو سزا دینی ہے، کس کو جزا دینی ہے، وہ مکمل طور پر اس شخص کے اختیار میں ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے، اور اس حکومت میں ظلم کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری حکومت ایسی ہے جس میں حکمران تو ایک فرد ہوتا ہے، لیکن وہاں کا قانون، وہاں کے رہن سہن کا قانون ایک جماعت اور ایک گروہ مل کر بناتا ہے۔ اس نظام کو نظام جمہوریت کہتے ہیں، یعنی چند افراد مل کر ایک قانون بناتے ہیں، قانون لوگوں کا بنایا ہوا اور حکمران بھی لوگوں کا چنا ہوا، اس کو نظام جمہوریت کہتے ہیں۔ حکمران ایک ہوتا ہے مختصر عرصہ کے لیے، اور وہ قانون جو لوگ بناتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے۔ پہلا نظام بادشاہت جس میں اکثر ظلم و ستم ہوتا رہتا ہے، جس میں قانون ایک شخص کا بنایا ہوا اور حکمران بھی وہی ایک شخص ہوتا ہے، اور تاحیات حکمران ہوتا ہے کہ جب تک کوئی اور ظالم یا کوئی اور حکومت اس پر حملہ کر کے اس سے حکومت چھین نہیں لیتے تب تک وہ شخص حکمرانی پر قابض رہتا ہے۔ دوسرا نظام نظام جمہوریت ہے جس میں ایک مدت معین ہوتی ہے، چند افراد مل کر ایک قانون بناتے ہیں اور اس قانون کے مطابق ایک شخص کو چنا جاتا ہے جو تمام لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، اپنی سلطنت کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ تیسرا نظام جس میں قانون اللہ کا ہوتا ہے، نظام اللہ کا ہوتا ہے، لیکن نمائندے حکمران کو لوگ چنتے ہیں۔ اس نظام کو نظام خلافت کہا جاتا ہے، یعنی اس نظام میں قانون تو اللہ کا ہوتا ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن نمائندہ ایک حکمران، حکومت کرنے والا شخص لوگ مل کر چنتے ہیں۔ اس نظام کو نظام خلافت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نظام جو حقیقی نظام ہے، جو اللہ کا نظام ہے، وہ ہے نظام جس میں قانون بھی اللہ کا ہوتا ہے اور حکمران بھی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتے کو آگاہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آیا اس سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، یا قیامت تک کے لیے اللہ نے خلیفہ کا انتخاب فرما لیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا تو لازماً اس نے اپنا خلیفہ بھی بھیجا، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو، ہر فرد کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، اور امامت کا رتبہ رسالت اور نبوت سے بلند کا ہے۔ کیوں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آپ رسول تھے، آپ نبی تھے، پھر آپ کی آزمائش کی گئی، جب آپ آزمائش پر پورا اترے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، ہاں تو اب تک رسول تھا، نبی تھا، لیکن اب میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، اب سے تو لوگوں کا امام ہے۔ تو عزیزان، یعنی اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنا ایک نہ ایک نمائندہ رکھتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے، اور اسی کے نام کے ساتھ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اسی کے نام کے ساتھ قیامت کے دن اس شخص کو پکارا جائے گا کہ تم اس خلیفہ کے زمانہ میں، اس الہی نمائندہ کے زمانہ میں دنیا میں موجود تھے، تم اس
نمائندے کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک اور سوال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ نمائندے سے مراد یا امام سے مراد وہ شخص ہے کہ جس شخص کی پیروی کوئی بندہ کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پر ایک سوال دیکھتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے مطابق اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی کوئی بندہ پیروی کر رہا ہے، جس کو اپنا نمائندہ، اپنا سربراہ تسلیم کر رہا ہے، اپنا راہبر تسلیم کر رہا ہے، امام سے مراد راہبر ہے، تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انسان خود اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، یعنی وہ کسی کو نہیں مانتے، اپنے دل کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہی کرتے ہیں، کسی مذہب کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو پھر وہ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ انہوں نے کسی کو اپنا راہبر بنایا ہی نہیں ہے، کسی کو اپنا امام مانا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کس کی صف میں ہوں گے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو جس شخص نے کسی کو اپنا امام بنایا ہی نہیں، نہ کسی شیطان کو، نہ رحمان کو، نہ کسی اور فرد کو، کسی کو اپنا حکمران رہنما مانا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر امام سے مراد حکمران ہے، کہ جس جگہ پر وہ رہتا ہے وہاں کا جو حکمران ہوگا اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اشتباہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک، آج کے دور تک بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کسی کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر ایسے انسان رہتے ہیں جہاں پر کسی کی حکومت نہیں، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی زندگی جیتے ہیں، جنگلات میں یا اس طرح کے علاقوں میں اب بھی موجود ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ امام سے مراد ایک الہی نمائندہ ہے، کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ پھر اسی خلیفہ کے ساتھ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے خلیفہ کے ساتھ، اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو تیسرا نظام جس میں نمائندہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے اور قانون بھی اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظام ولایت۔ اب ایک اگلا سوال کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہر دور میں ایک الہی نمائندے کا ہونا ضروری ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ اللہ کا نظام کون چلائے گا؟ آئیے ہم مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد اس امت کا کیا ہوگا؟ آپ نے جو اتنی محنت کی، 23 سال تک آپ نے اسلام کا ایک جو پودا آپ نے لگایا تھا اس کو ایک تناور درخت بنا لیا، اب جب کہ اس درخت سے پھل لینے کا وقت آیا ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب اس درخت کا کیا ہوگا؟ اس مذہب اسلام کا کیا ہوگا؟ اس دین کا کیا ہوگا؟ کون ہوگا اس دین کا وارث؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے غدیر خم کے مقام پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، وہ تمام کے تمام قریش سے ہوں گے۔ اور اسی کے اوپر ایک آیت کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا نظام خود قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے ولی، تمہارے حاکم، تمہارے سرپرست، میرے بھیجے ہوئے خلیفہ وہ لوگ ہیں۔ کون؟ ایک اللہ، اس کا رسول، اور وہ لوگ جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے مراد صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب منتخب کیا۔ اسی طرح ہمارے عقیدے کے مطابق اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 خلفاء ہیں، اور یہ 12 کے 12 ہر زمانے تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہیں، کیونکہ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اور دنیا کا نظام چلنا ہے، تو دنیا کا نظام یہ 12 خلفاء چلائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم کے مقام پر حکم ہوا کہ آپ اب اپنی خلافت کا، اپنی نیابت کا اعلان فرمائیے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو پیغام ہم نے تجھے ابھی دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کہ تو نے اللہ کی رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا، اس کی رسالت کو لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد ہے کہ دین کی باتیں اور یہ جو دینی احکام ہے یہ مراد ہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ پوری زندگی آپ نے 23 سال جو اسلام کی تبلیغ کی اس میں دین آپ نے بیان نہیں کیا، اور پھر آخری وقت میں آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ دین بیان کرو، حجت الوداع کے موقع پر آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ دین کو بیان کرو۔ بھائی دین تو تقریباً مکمل ہو گیا تھا، یعنی کوئی ایسی چیز رہ گئی تھی جس کا اعلان ہونا باقی تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، اس کی رسالت پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مولا علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ممبر کے اوپر اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں اور حضرت علیہ السلام کا ہاتھ بلند کرتے ہیں، تمام لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ خطبہ طولانی ہے، اس میں لمبی چوڑی بحث سے مستقر نہیں جانا چاہتا، تو اس کا خلاصہ یہ کیا فرماتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا تھا، جس جس کا میں سرپرست، جس جس کا میں حاکم تھا، میری ریاست میں جتنے علاقے آتے ہیں جن جن کا میں سرپرست تھا، حاکم تھا، مالک تھا، اب اس کا مالک یہ علی ہے، اب یہ حاکمیت علی کے پاس آ گئی ہے۔ اعلان ہو گیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو ثابت ہوا خلافت کا اعلان، ولایت کا اعلان، نیابت کا اعلان وہ چیز ہے جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ یعنی اگر خلافت کا اعلان نہ فرماتے اور امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ پہنچا دیں، اپنے نائب کا اعلان کر دیں، آپ نے اعلان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اس اعلان کے ساتھ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی۔ دین اسلام ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا مکمل ہونا کس چیز سے ہے؟ ولایت سے ہے، حاکمیت سے ہے، خلافت سے ہے۔ کہ آپ نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، پہلا علی ہوگا اور آخری مہدی ہوں گے۔ آپ نے 12 کا نام لیا، اعلان کیا۔ تو اتممت علیکم نعمتی، کہ یہ نعمت اس اعلان سے تمام ہو گئی۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم اس دن آپ سے نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ صرف نعمت کا ہوگا، اور نعمت کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کی تکمیل کیا ہے؟ یہ ولایت ہے، نظامی ولایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام ہے، اور ہم سے اس نظام کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی آپ نے اسلامی نظام کو قائم کرنے میں کتنا حصہ ادا کیا؟ آپ نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے جو انسان کو یہاں بھیجا، اپنا خلیفہ بنایا اس دنیا میں، کہ آپ اس خلیفہ کی پیروی کرو، اس کو اپنا حاکم مانو، سرپرست مانو۔ ہم سے یہی سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو سرپرست مانا یا نہیں مانا، ان کی حکومت کو تسلیم کیا یا نہیں کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہی نعمت ہے کہ آپ نے دین اسلام جو تکمیل ہے اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے، آپ نے اس بارے میں کیا عمل انجام دیا ہے۔ ہم سے سوال ہوگا عزیزان، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ صرف شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور قرآن کو اپنی کتاب، ہدایت دینے والی کتاب مانتا ہے، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو نعمت دی، اور نعمت کا اتمام ولایت، خلافت کی صورت میں آپ کو دیا، آپ نے اس پر کتنا عمل کیا، کتنا عمل کیا۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون،
قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ وقفوا منہم مسئولون، جب قیامت کا دن آئے گا، اعمال حساب کتاب ہو جائیں گے، ایک گروہ کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا، یعنی ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوگی، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اچانک بیچ راستے میں ان کو ندا دی جائے گی، وقفوا، ان کو روکو روکو، انہم مسئولون، کہ ان سے ایک سوال باقی رہتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ان سے نعمت کے متعلق سوال کرو، کہ ہم نے جو آپ کو ایک نظام ولایت دیا تھا، ایک نعمت دی تھی ولایت کی صورت میں، اسلام، دین اسلام کی صورت میں، آیا آپ نے اس نعمت پر عمل کیا؟ اپنے وقت کے خلیفۃ اللہ کا احترام کیا، اس کو اپنا خلیفہ مانا اور زندگی میں اس کی خلافت، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کی؟ اگر انسان نے اپنے زندگی میں اس خلیفۃ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کی ہوگی، تو اگرچہ اس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن اگر اس نے کوشش کی ہوگی تو یہی کوشش کرنا، ایک خلیفۃ اللہ کی حکومت کو قبول کرنا ہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، پھر ان کو وہاں سے لے جا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان، ہر دور میں خلیفۃ اللہ کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے دور میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف اس وقت الہی نمائندے ہیں، الہی نمائندے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف ہے۔ اب ہم سے سوال ہوتا ہے کہ اکثر جی ایسے نمائندے کا کیا فائدہ جو کہ پردہ غیبت میں ہوں، جو چھپ کے بیٹھے ہوں، کہیں غار میں چھپ کے بیٹھے ہوں۔ عزیزان، یہ ایک غلط فکر اور غلط سوچ ہے کہ امام زمانہ چھپ کر بیٹھے ہیں، کہیں کونے خطرے میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں پہاڑوں میں، کہیں غاروں میں چھپ کے بیٹھے ہیں۔ نہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، نہ ہی کسی اور کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم پر جو اعتراض کیا تھا کہ امام زمانہ چھپ کر بیٹھے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام زمانہ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے، ان کے بازاروں میں گھومیں گے، پھریں گے، لیکن لوگ ان کو پہچان نہیں پائیں گے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ شخص امام زمانہ ہے، یہ امام مہدی ہیں۔ ان سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، ان کی محفلوں میں امام زمانہ جائیں گے، ان کے بازاروں میں جائیں گے، لیکن لوگ ان کو نہیں پہچان پائیں گے۔ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانوں کے درمیان موجود اور لوگ پہچان ہی نہ پائیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 7 دن کی مسافت پر فلسطین سے، 7 دن کا سفر تھا اس دور میں جو جانوروں کے ذریعے کیا جاتا تھا، تو صرف 7 دن کا فاصلہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان، 7 دن کا فاصلہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو نہیں پہچان پائے، ان تک خبر نہیں پہنچی، اور حتیٰ کہ جب ان کے بھائی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، جب ان کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے سگے بھائی کو نہیں پہچان پاتے، حالانکہ ان کے سامنے موجود ہیں۔ تو اسی طرح امام زمانہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہماری محافل میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچان نہیں پاتے۔ پھر جی امام زمانہ غائب کیوں ہوئے؟ جی اگر آپ کے امام سچے ہیں تو وہ غیبت میں کیوں گئے؟ یہ سوال ہوتا ہے، جی غیبت میں کیوں گئے؟ تو عزیزان، اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین پر اپنے نمائندے بھیجے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت کی زبان ان 12 نمائندوں کا اعلان ہوا، لیکن مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ کے نظام کو پس پشت ڈال دیا، ایک ایک کر کے تمام ائمہ کو شہید کرتے گئے۔ اب اللہ کا وعدہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اگر امام زمانہ غیبت میں نہ جاتے تو جس طرح باقی 11 خلفاء کو شہید کر دیا، اسی طرح امام زمانہ کو بھی شہید کر دیا جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو نظامی ولایت، نظام خلافت ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اور قیامت تک انسانوں کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے ولی کو، اپنے خلیفے کو، اپنے نمائندے کو غیبت میں بھیج دیا۔ کب تک؟ جب تک یہ لوگ خود طلب نہ کریں کہ ہاں اب الہی حکومت قائم ہونی چاہیے، اللہ کا نمائندہ آنا چاہیے اور جہاں آ کر حکومت کرنی چاہیے انہیں، تب تک کے لیے یہ غیبت واقع ہو گئی، تب تک امام زمانہ غیبت میں رہیں گے۔ تو عزیزان، ہم نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کتنا حصہ ڈالا؟ اب سوال ہے، امام زمانہ تو غائب ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اس نظام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے،
جب امام زمانہ غیبت میں جا رہے ہیں تو آپ سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ تو جا رہے ہیں غیبت میں، آپ کے بعد جو ہمیں مسائل پیش آئیں گے، جو ہمیں حاجت ہوگی، جو ہماری خواہشات ہوں گی، دینی مسائل ہوں گے، ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ آپ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی رواۃ احادیثنا، کہ آپ ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو۔ آیا کوئی بھی بندہ جو معصوم کی حدیث بیان کر رہا ہے، جو ان کی گفتگو کو بیان، ان کے فرمان کو بیان کر رہا ہے، آیا ہم اس کی پیروی کریں؟ کیونکہ امام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ اس کی طرف رجوع کرو، یا اس کی کچھ شرائط ہیں؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ فقہاء میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اللہ کے دین پر قائم ہو، بظاہر ایک اچھا انسان ہو اور سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، اس کی طرف رجوع کریں۔ ہمیں فقہاء کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، اور فقہاء تو بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آیا اس میں صرف مسائل دینی کے بارے میں رجوع کرنے کا حکم ہے، یا اس نظام ولایت کے بارے میں رجوع کرنے کا حکم ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نظام ولایت کے بارے میں حکم ہے، ہمیں ولایت فقیہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک فقیہ کی نیابت میں، ان کی سرداری میں، ان کی رہبری میں ایک حکومت قائم کریں، ایک رول ماڈل، ایک نمونہ حکومت جو ولایت کا رول ماڈل ہو، جس میں تمام قسم کی ولایت شامل ہو، ولایت کے تمام احکام نافذ ہوں۔ ایسی حکومت ہم قائم کریں، تشکیل دیں، پھر امام زمانہ کو بلائیں کہ آپ آ جائیں، اب آپ کے لیے حکومت تیار ہے، آئیں اور حکومت کریں۔ تو جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ولی فقیہ پر واجب ہے کہ وہ حکومت امام زمانہ کے سامنے پیش کر دے۔ یہ ہے نظام ولایت، یہ ہے نظام حکومت، یہ ہے ایک الہی نظام۔ امام زمانہ تب تک نہیں آئیں گے جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے، ہم ان کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم اپنے نفس کو تیار نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے اندر انا موجود ہے، خود سچ موجود ہے، غرور موجود ہے، ہم اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہم کہتے ہیں ہم سب سے بڑے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ گیا ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، حق کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا انسان امام زمانہ کا بھی دشمن بن جائے گا۔ جو بندہ ایک اپنی چھوٹی سی غلطی قبول نہیں کر سکتا، وہ امام زمانہ کے سامنے خود کو کیسے پیش کرے گا؟ وہ شخص امام زمانہ کا بھی دشمن ہو جائے گا۔ اگر امام زمانہ، کیونکہ حکومت قائم کرنی ہے، آپ نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اور اگر امام زمانہ اس شخص کے نفس، اس کی ذاتی پسند کے خلاف الہی حکم جب نافذ کریں گے تو یہ شخص امام زمانہ کا دشمن بن جائے گا کہ مجھے یہ حکم پسند نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو عزیزان، سب سے پہلی چیز تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کے بعد اول وقت میں نماز ہے، خوش اخلاقی ہے، اور اپنی غلطیوں کو قبول کرنا۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم کھلے دل سے قبول کریں۔ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ خود کردار سازی کریں، تاکہ جب امام زمانہ آئے تو ہم ان کی حکومت میں رہنے کے قابل ہوں، ہم خود کو کوئی چیز نہ سمجھیں کہ نہیں میں تو بہت بڑا بن گیا ہوں، مجھے امام زمانہ کی حکومت کی کیا ضرورت ہے، میں خود اپنی حکومت بناؤں گا، یہ علاقہ میرا، یہ رعیت میری ہے، یہ سب میرے نیچے ہیں، میرے پیروکار ہیں۔ ایسا شخص جب اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے، یہ چیز آ جاتی ہے، تو وہ بندہ امام زمانہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار نظام ہیں دنیا میں جو حکومت کرنے کے نظام ہیں: نظام بادشاہت، نظام جمہوریت، نظام خلافت اور نظام ولایت۔ اور مسلمانوں کو جس نظام کی پیروی کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے نظام ولایت۔ اب سوال یہ، اگر نظام ولایت ہی اللہ کا نظام ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکومت قائم کیوں نہیں کرتا؟ زبردستی اپنے نمائندے کو حکومت دے دے، لوگوں کو مجبور کر دے کہ اس کی حکومت تسلیم کرے۔ عزیزان، اگر ایسا ہوتا تو پھر انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد انسان کی آزمائش ہے، انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے قانون کو کتنا قبول کرتا ہے، آیا اس نے اللہ کا جو حکم ہے اس کی تعمیل میں کتنی کوشش کی ہے، کہ اللہ کے نظام کو قبول کرتا ہے یا اپنے ذاتی نظام کو قبول کرتا ہے، اس نے اپنے ذاتی نظام بنائے ہوئے ہیں۔ عزیزان، اصلی حکومت وہی ہے جس میں نمائندہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہو اور نظام بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ اگر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کے مقابلہ میں، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مقابلہ میں ایک انسانی قانون کو، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو ترجیح دیتے ہیں،
اور اسلام کے قوانین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو یہ کام شرک میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا کام ہے قانون بنانا، انسان کو ایک قانون دینا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ تیرا قانون تھوڑا ناقص ہے، اس قانون میں تھوڑی سی خامیاں ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اس کے مقابلے مل کر ایک تھوڑا سا اور چھوٹا سا قانون بناتے ہیں جو ہماری زندگی میں موافق ہو۔ نعوذ باللہ یہ خدا کے سامنے للکار ہے کہ اے اللہ تجھے قانون بنانا نہیں آتا، تیرا یہ قانون غلط ہے۔ یہ شرک میں شمار ہوتا ہے عزیزان۔ قانون وہی ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، نمائندہ وہی ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اس نظام کو قائم کرنا ہوگا۔